الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، اس کا ترجمہ، تفسیر وغیرہ صراط الجنان کتاب سے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سے فوائد و فضائل ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف کا درس جاری تھا۔ آیت نمبر 28 سے آج ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب، تم فرماؤ، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ ناظرین اکرام، اس آیت میں لفظ آیا فاحشہ، یعنی بے حیائی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرنا مراد ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر قبیح فعل اور تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ آیت خاص بے لباس ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے قبیح افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا، لہٰذا یہ بھی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ پھر ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ انہیں اللہ پاک نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ محض بہتان اور افتراء تھا، چنانچہ اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جواب میں فرماؤ، بے شک اللہ پاک بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پاک پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ پاک نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو مزید پھر اگلی آیت میں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اب ان باتوں کا حکم دیا جو وہ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قسط یعنی عدل یہ کرو، اور قسط کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ ایک تو معنی ہے حصہ، ایک ہے عدل و انصاف، ایک معنی ہے ظلم، ایک ہے درمیانی چیز یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی و زیادتی نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادات میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ پھر اس آیت میں فرمایا اور تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام مجاہد اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کعبے کی طرف کر لو۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور تم مسجد کے پاس ہو تو مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی مسجد میں یا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سجدے خالص اللہ کے لیے کرو۔ پھر مزید فرمایا مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر، یعنی اللہ پاک کی عبادت میں اخلاص پیدا کرو۔ اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت سے صرف اس کی رضا
حاصل کرنے کی نیت کی جائے اور اس کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کی جائے، اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو اور کوئی بھی اس عمل میں شریک نہ ہو۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کرنے سے بری ہو جائے۔ کثیر احادیث میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میں یہ 3 باتیں ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کا عمل خالص اللہ پاک کے لیے ہو۔ نمبر 2، وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیرخواہی کرے۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اخلاص چھوڑنا یہ بھی بہت بری بات ہے، دکھاوا کرنا یہ بہت غلط بات ہے، اور اس کے متعلق بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس اعمال نامے کو چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل میری ذات کے لیے نہ تھا، آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، جب اسے لایا جائے گا تو اللہ پاک اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ پاک اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اپنی نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا۔ پھر اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا، علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن پاک اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ پاک نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائے۔ اخلاص کو چھوڑنا اور ریاکاری کرنا یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر مزید اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں اس نے پیدا فرمایا تھا تم ویسے ہی پلٹو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے ابتدا ہی سے بنی آدم میں سے بعض کو مومن اور بعض کو کافر پیدا فرمایا، پھر قیامت کے دن اللہ پاک انہیں ویسے ہی لوٹائے گا جیسے ابتدا میں فرمایا تھا، مومن مومن بن کر اور کافر کافر بن کر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں جسے اللہ پاک نے ابتدا ہی سے شقی اور بدبخت لوگوں میں سے پیدا کیا ہے، وہ قیامت کے دن اہل شقاوت سے اٹھے گا، چاہے وہ پہلے نیک کام کرتا ہو، جیسے ابلیس، اسے اللہ پاک نے بدبختوں میں سے پیدا کیا تھا، یہ پہلے نیک اعمال کرتا تھا بالآخر کفر کی طرف لوٹ گیا، اور جسے اللہ پاک نے ابتدا ہی سے سعادت مند لوگوں میں سے پیدا کیا وہ قیامت کے دن سعادت مندوں میں سے ہی اٹھے گا۔
اگرچہ وہ پہلے برے کام کرتا رہا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر، یہ پہلے فرعون کے تابع تھے لیکن بعد میں فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے بے لباس پیدا کیے گئے، بے ختنہ پیدا ہوئے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اٹھائے جاؤ گے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا فریقاً ہدا، ایک گروہ کو ہدایت دی، یعنی تمام کے تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ایمان اور معرفت عطا فرمائی اور اس کی ہدایت دی اور انہیں اطاعت اور عبادت کی توفیق دی۔ ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں، انہوں نے اللہ پاک کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے کہے پر چلا جائے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا جائے، اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت پر سمجھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا خذوا زینتکم، یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، یعنی عمدہ لباس میں اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، یعنی نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھو۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت لازم ہے۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت یعنی جسم کو چھپانا نماز، طواف بلکہ ہر حال میں واجب ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نماز جہاں تک ہو سکے اچھے لباس میں پڑھی جائے اور مسجد میں اچھی حالت میں آیا جائے، بدبودار کپڑے، بدبودار منہ لے کر مسجد میں نہ آیا جائے، اور ایسے ہی بے لباس مسجد میں داخل نہ ہوا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مساجد کو بچوں اور پاگلوں، خرید و فروخت اور جھگڑے، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ پاک وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز تہجد کے لیے بڑے ہی قیمتی لباس کو پہنا کرتے تھے، بیش قیمت قمیص، پاجامہ، امامہ اور اچھی چادر پہنا کرتے تھے، جس کی قیمت تقریباً 1500 درہم کے قریب ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات تہجد ایسے لباس میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم جب لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے بھی اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ مزید اس آیت میں فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ اور پیو، خواہ وہ گوشت ہو، چکنائی ہو، کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ اور اسراف یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ پاک نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو، اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں،
بلکہ ترک گناہ عبادت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک عیسائی طبیب علم طب میں بہت ماہر تھا، ڈاکٹری میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، علم دو طرح کا ہے، علم ادیان اور علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا، اللہ پاک نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع فرما دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اس میں پوری علم طب اور ڈاکٹری گویا آ گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام اشیاء حلال ہیں، تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے، تمام اشیاء میں اصل مباح ہونا ہے، مگر جس پر شریعت میں شارع ممانعت فرما دیں اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو گئی تو اب اس پر حرمت کا حکم لگے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔